ہائے گڈ آفٹرنون، میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن اور اس کے فضل کے لیے اور اس کے اس کلام کے لیے جو اس نے میرے دل میں اور میرے منہ میں ڈالا ہے۔ اور میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ یہ خدا ان کا فضل ہے تاکہ ہم خدا ان کے کلام کو آپس میں شیئر کر سکیں اور ہم سب مل کر خدا ان میں بڑھ سکیں۔ عزیزو، آج جو ایک اہم بات خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے جس کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی زبردست بات ہے جو خدا نے مجھے سکھائی اور خدا ان سٹل سکھا رہے ہیں اور سب مل کر ہم اسے شیئر کرتے ہیں۔ عزیزو، میں آپ کو ہمیشہ اپنے میسیجز میں بتاتا ہوں کہ اور کوشش کرتا ہوں، کچھ میسیجز میں شاید یہ مسنگ بھی ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں یہ بات ضرور کروں کہ بائبل مقدس میں سے ہمیں دو طریقہ کار زندگی گزارنے کے نظر آتے ہیں۔ ایک طریقہ کار جسمانی ہے اور دوسرا طریقہ کار روحانی ہے۔ جسمانی طریقہ کار جو ہے وہ دنیا کا طریقہ کار ہے جو اس جہان میں اور جو آدم کے گرنے کے بعد جو ہے وہ بنا، جب اس نے ابلیس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے اور اس کے بعد وہ گناہ میں گر گیا، تو اس کے بعد سے یہ طریقہ کار جو ہے وہ انسان جو ہے اس میں پھنس گیا اور اس نے ابلیس کو خود موقع دیا کہ وہ اس کی زندگی کو خراب کرے۔ اور جو روحانی طریقہ کار ہے وہ خدا کا طریقہ کار ہے جو خدا نے ایکچولی آدم کو دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ گر گیا پھر یسوع مسیح کو خدا نے ہمارے لیے بھیجا اور پھر وہ ہمارے لیے اس نے کفارہ دیا، قربان ہوا اور پھر تیسرے دن جی اٹھا اور اس نے ہمیں پھر سے جو ہے وہ اپنے ساتھ تعلق میں بحال کر۔ ہمیں ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ گار انسان کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ خدا انسان سے نہیں، گناہ گاروں سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کوئی گناہ گار جو اس کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا ہے جب تک ہم گناہ سے مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے آزاد نہ ہو، ہم تب تک جو ہے وہ خدا کو نہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے جب ہم خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ایک بات اپنے ذہن میں ہم نے ہمیشہ رکھنی ہے کہ گناہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم نے جس طرح سے بھی خدا کو مس کیا ہے وہ ہماری زندگی پر اثر ڈالے گا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس تمام ایریا میں چونکہ ہم تاریکی اور اندھے پن کا شکار ہوں گے، ابلیس ہماری زندگی میں اٹیک کرے گا اور پھر کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ تباہی کے لیے آتا ہے، چرانے کے لیے آتا ہے، ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے خلاف ہمیشہ برا منصوبہ وہی رکھتا ہے۔ عزیزو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، جس کے تعلق سے ہم شیئرنگ کرنے والے ہیں، وہ ہے راست بازی کے کام جو آج بہت سی جگہ پر دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور عزیزو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ جتنے میسیجز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یا جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے میں آپ کو کنڈیم کر رہا ہوں، آپ کو میں مجرم ٹھہرا رہا ہوں، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے عزیزو۔ میں خود بھی خدا سے سیکھتا ہوں، اسی طرح سے خدا کا روح ہم سب کو سکھاتا ہے اور خدا کے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ خدا سکھاتا ہے، اور جو بات ہماری زندگی میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے کلام مقدس اس کے اوپر انگلی رکھتا ہے اور پھر ہم سے یہ ریکوائر کرتا ہے، ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس تمام بات کو جو ہماری زندگی میں درست نہیں ہے ہم اسے کلام کے مطابق درست بنائیں۔ میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے کچھ چند آیات رکھنا چاہوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل، اس کا 6واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے لے کر میں آپ کے سامنے 4 آیت تک پڑھوں گا، اور اس کے بعد بلکہ میں 5ویں آیت بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور آپ اسے انگلش بائبل میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں سے گاسپل آف میتھیو اس کا 6 چیپٹر 1 to 5 ورس جو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو،
نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بس جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پر ہمیں کلام مقدس بتا رہا ہے کہ ہم نے راست بازی کی کام جو ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں کرنے۔ بہت خاص چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شروع میں کلیئر کروں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم راست بازی میں چل رہے ہیں تو ایک بات ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اور ابلیس کو کبھی بھی اس تعلق سے ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہم پر اٹیک کرے۔ ہم جو بھی راستہ بازی کے کام کرتے ہیں، جو کچھ ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں جو کلام کے مطابق ہے، وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے، نہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، بلکہ وہ خدا کا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ڈالیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ ابلیس بہت دفعہ جو ہے وہ چرچ میں آ کے، کلیسیا میں آ کے بہت سے لیڈرز کو، بہت سے ایون کلیسیا کے لوگوں کو جو روحانی طور پر ترقی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ جب ہم روحانی طور پر ترقی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم روحانی طور پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو خدا ان کے کلام میں لکھے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ اور جب ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ابلیس کے کام جو ہے ہم مٹا رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اگر کہیں ہمیں لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے، ہم وہاں پر صلح کراتے ہیں، ابلیس کا کام وہاں پر ٹھپ ہو جاتا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اس کی طرف سے۔ اسی طرح سے جب اگر کسی جگہ پر ہمیں کچھ برائی نظر آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور پھر اگر خدا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر ہم بولے، ہم دعا کرتے ہیں، اور خدا ہماری دعا کے وسیلہ سے جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور پھر وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اور ابلیس کے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ راست بازی جو ہے وہ خدا کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی ہے، جو ہمیں مفت دی گئی ہے، اور ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اس تمام تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ریاکار کیا ہوتا ہے، اور میں آپ کو بہت ہی سادہ الفاظ میں بتاؤں گا۔ میں گرامیٹیکلی یا کسی بڑی جو لفظوں کی جو تعلیم ہے اس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرامیٹیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، ہمیں ان میں سے سیکھنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں سادگی کے ساتھ اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم جو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں اترے اور ہمیں اس کی سمجھ آئے۔ جو چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس سے بیسٹ کچھ نہیں ہے، وہ خدا کے کلام میں سے جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بیسٹ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، پھر آپ خدا کے کلام کو پورا کر سکتے ہیں جیسے خدا فرماتا ہے اس کی طاقت سے۔ عزیزو، ریاکار جو ہے وہ شخص ہے، جو ایسا شخص ہے جو اس کے دل میں ہے وہ اس کو شو نہیں کرواتا، بلکہ اس کے علاوہ وہ اپنے ایکشنز یا اپنے اعمال جو ہے وہ شو کرواتا ہے۔ اس کو اور بھی میں سادہ کر کے اگر بولوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص کے اندر ارادہ کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ دکھا کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہ کام کر رہا ہے۔ اس کی مثال بھی دوں گا، جیسے لوگ اس موٹیو کو، اس مقصد کو اپنے دل میں رکھ کے خدا کا کلام لوگوں کے سامنے پریچ کرتے ہیں یا ٹیچ کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے آتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، تاکہ لوگ انہیں پہچانیں، وہ مشہور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کلیسیا کے اندر بہت سے لوگوں میں یہ بھی موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اس لیے خدا کے کلام کو پریچ کریں یا لوگوں کے سامنے بتائیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، اور جب ان سے لوگ امپریس ہوں تو پھر لوگ انہیں فائنینسز دیں، انہیں جو ہے وہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ دینا شروع کریں۔ دیکھیے عزیزو،
یہ سب جو میں مقاصد آپ کو بتا رہا ہوں یہ غلط مقاصد ہے. یہ بالکل یہ کلام مقدس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ابلیس کی سوچ ہے. کیونکہ روحانیت میں کہیں پر بھی عزیزو یہ، اور جو یسوع مسیح میں ہمیں روحانیت ملی ہے، جس طرح سے یسوع مسیح نے ہمیں ٹیچنگ دی ہے، تعلیمات دی ہیں، یسوع مسیح کی تعلیمات، اور ہم کرسچنز کہلاتے ہیں. کرسچنز کا کیا مطلب ہے؟ سادگی میں اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو فالو کرنے والے، اس کو جو ہے اس کے پیچھے چلنے والے. سو عزیزو، ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ ریاکار وہ شخص ہے، یا آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے سامنے کچھ بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ نہیں ہے. سو عزیزو، یہ تمام چیزیں جو ہے ریاکاری ہیں. سو وہ سب چیزیں بھی ایکٹنگ ہیں، یا وہ سب چیزیں بھی فیک ہیں، یا غلط اعمال ہے جو خدا نے کرنے کے لیے نہیں کہا. جیسے اب خدا نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ ہم ان چیزوں کو دل میں رکھ کے خدا کا کام کریں، بلکہ اگر ہم نے خدمت کرنی، چونکہ میں نے یہ مثالیں دی ہیں، پھر اس کو میں مزید کلام کے مطابق آپ کو کلیئر بھی کرتا ہوں. جیسے ہم اگر کہیں پر پریچ کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو پھر کلام مقدس کے مطابق ہمارے اندر جو موٹیو ہے، ہمارے اندر جو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، تو پھر خدا سب لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور جو ہمارے اندر ہے وہ بات ہم لوگوں کو بھی بتائیں، جو ہم نے نیا سیکھا ہم لوگوں کو بھی بتائیں، تاکہ وہ بھی خدا کی محبت کو جانیں، اور خدا کو ایز اے باپ جانیں، اور پھر اس میں ترقی کریں، اور پھر بڑھیں، اور پھر نجات حاصل کرنے کے لیے خدا ان کے حضور بڑھتے چلے جائیں. سو عزیزو، یہ موٹیو جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. اور پھر دوسرا جو میں نے آپ کو فائنینسز کی مثال دی تھی، یہ غلط نہیں ہے کہ لوگ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے کہ آپ کا سارا فوکس فائنینشیل سپورٹ پر ہی ہو، اور صرف اسی بات پر ہو کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ روپیہ پیسہ دیں، اور آپ اسے جو ہے وہ لیتے چلے جائیں. کیونکہ جب آپ خدمت کریں گے تو آپ کو بہت سے لوگ جو ہیں، جب آپ صحیح طریقے سے بھی خدمت کریں گے، بہت سے لوگوں کو خدا کھڑا کرے گا کہ آپ ان کے فائنینسز کے وسیلہ سے بلیس ہوں. وہ خدا ان کو بوجھ دیتا ہے، کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ خدا کا کام ہے، اور خدا کے لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں. اور پھر خدا آپ کو جو ہے وہ بہت سی جگہ سے آپ کی ہیلپ کرے گا، اور وہ آپ کی ضروریات کو، اور بہت سی خدمت کی ضروریات کو، خدمت میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی ضروریات کو، اور پھر آپ کی خدمت کے وسیلہ سے کئی لوگوں کی ضروریات کو جو ضرورت مند ہے پورا کرے گا. سو خدا جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر کام کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے. سو عزیزو، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے راست بازی کے کام جو دکھانے کے لیے بالکل نہیں کرنے. اب ایک اور بڑا دھوکہ جو ہے وہ ابلیس لے کر آتا ہے. لوگ جب خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بتانا پسند کرتے ہیں. جیسے ایک مثال کے طور پر، اور ان کے دل میں پھر یہ ایک ایکسٹرا سے بات میں اس کے ساتھ میرے دل میں آ رہی ہے، میں ضرور اس کو شیئر کروں. اور پھر اپنے دل میں یہ موٹیو رکھتے ہیں کہ میں اتنا پیسہ خدا کو دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اور پھر خدا مجھے اس طرح سے بلیس کرے گا. اگر میں نے 10,000 دیے شاید مجھے 10 لاکھ مل جائے گا. یہ بھی مینٹیلٹی بعض لوگوں کی ہے، اور میں ضرور اس کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ میرے دل میں یہ آ رہا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے. اور پھر کئی لوگوں کے اندر یہ موٹیو ہوتا ہے کہ میں 10,000 یا 5,000 یا اتنی بڑی آفرنگ دے رہا ہوں، اب خدا مجھے بڑے پیمانے پر بلیس کرے گا، اب خدا میرے خاندان میں جو فلانا شخص ہے اس کا یہ پرابلم ایسے وہ حل ہو جائے گا. عزیزو، ہم خدا کو مشورہ دینے کی کوشش نہ کریں، ہم خدا سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کریں. سب سے بڑی بات یہ، اگر آپ اس لیے فائنینسز خدا کے کام کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ فائنینسز میں بڑھ جائیں گے، تو پھر آپ کے اندر جو بیس ہے، جو آپ کے اندر بنیاد ہے، آپ کے اندر جو مقصد ہے دینے کا، وہ لالچ ہے. اور اگر آپ اس لیے خدا کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی جو آپ سوچ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، خدا جانتا ہے اگر ہم کسی مسئلے میں پھنسے ہیں تو وہ ہمارے سے زیادہ ہماری کیئر کرتا ہے، اور اس کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ پرابلم وہ کس طرح سے ختم کرے گا، اور اس کی بنیادیں کہاں پہ جا کے ملتی ہیں.
خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اپنے طریقہ کار سے کام کرے گا. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے صرف اس پہ بھروسہ کرنا ہے اور اس کے لیے کرنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اگر ہم نے کسی بہن بھائی کی مدد کر دی ہے تو یہ کوشش نہ کریں کہ ان کے رشتہ داروں کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا بہت سے محلے میں لوگوں کو یا چرچ میں ضروری آپ آ کر بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا, آپ نے فائنینس کیا, ان لوگوں کو یہ کیا. ہو سکتا ہے وہ لوگ شرمندگی فیل کریں یا وہ لوگ چاہتے نہ ہو کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر وہ لوگ آپ کی وجہ سے ندامت کا شکار ہوئے تو عزیزو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ خدا کے کلام پر نہیں چل رہے, کیونکہ ایسے لوگ آپ کے ذریعے سے ٹھوکر کھا رہے ہیں اور خدا نہیں چاہتا لوگ ہمارے وسیلہ سے ٹھوکر کھائیں. اور اگر یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بسا اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کے تعلق سے قائل کرتے ہیں کہ ہم یہ ایسی ٹیسٹمنیز ضرور شیئر کریں. اور پھر جب ہم ایسی ٹیسٹمنیز شیئر کرتے ہیں, وہ اسپیسیفک جگہیں جہاں پر ہم یا خاص مخصوص جگہیں جہاں پر ہم شیئر کرتے ہیں, خدا آلریڈی ایسے لوگوں کو تیار کر چکا ہوتا ہے, یا جن کی آپ نے ہیلپ کی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ آلریڈی خدا ان کے دل کو تیار کر چکا ہوگا. ہم نے خدا کے طریقہ کار کو فالو کرنا ہے, نہ کہ اپنے ذہن کو. اور پھر ہم نے 5ویں آیت میں پڑھا کہ تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو, کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. یہاں پر موٹیو ان کا مقصد بتایا گیا. عزیزو, کوئی بھی کام دکھانے کے لیے نہ کرے. اگر آپ کے دل میں مقصد ہے, اگر آپ نے فیس بک پہ صرف اس لیے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت مشہور ہے اس لیے میں یہ نام لے رہا ہوں, آپ سوشل میڈیا پر صرف اس لیے جو ہے وہ اپنی تصاویر خدمت کے تعلق سے چیزیں لکھتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر امپریس ہو, تو یو آر رانگ, آپ غلط ہیں. آپ کلام مقدس کے مطابق کام نہیں کر رہے. اگر آپ اپنے واٹس ایپ میں کسی بھی سوشل میڈیا کے جو ہے وہ آپ سورس کو یوز کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں, آپ سے امپریس ہوں کسی بھی طریقے سے, تو آپ غلط کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سادگی میں آپ کو روحانی اور جسمانی اصولوں کا جو ہے وہ پہچان بتا رہا ہوں, ان کی پہچان بتا رہا ہوں کہ جسمانیت جو ہے وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرتی ہے اور وہ خود آگے آنا چاہتی ہے. دنیاوی طریقہ کار جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی بڑھائی چاہتی ہے, جبکہ روحانیت جو ہے وہ خدا کو پہلے درجے پر لے کر آتی ہے. وہ خدا کی عزت چاہتی ہے, خداوند یسوع مسیح کی عزت چاہتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کو ہی فالو کرنا چاہتی ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا چاہتی ہے. بلکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے لیے روحانیت جو ہے وہ مرنے کے لیے کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے خود سے مر جائیں, اپنی مرضی کو ختم کریں اور خدا کی مرضی کو لے کر آگے چلتے چلے جائیں. عزیزو, میں جانتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کی نیڈ ہوگی, میری بھی یہ نیڈ ہے کہ میں اس کو سیکھوں, ہم سب کی یہ نیڈ ہے. اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پاک روح آپ کو قائل کر رہے ہوں گے, اور پلیز ابلیس کو موقع مت دیں کہ وہ آپ کو اس بات میں آ کے قائل کر لے, وہ کہے کہ یہ جو شخص آپ کو بتا رہا ہے یہ کون ہوتا ہے یہ بات بتانے والا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کا بہن اور بھائی آپ کی کریکشن کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں سن رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں, یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ اگر ہماری زندگی میں واقعی وہ پرابلم ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے, اس کا مطلب ہم خدا کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں. کیونکہ جو حکمت آسمان سے آتی ہے وہ ملنسار بھی ہے, وہ اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے, اور پھر وہ تربیت پذیر ہے, تربیت کو پسند کرتی ہے. اگر آپ کو برا لگے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر اب یہ آپ ابھی تک جسمانی ہے, آپ کو اس چیز کے لیے خدا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے, خدا یسوع سے ہیلپ مانگنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو برکت دیں گے اور آپ کو آزاد کر دیں گے. جب آپ سچائی سے واقف ہوں گے, اس کو مانیں گے, خدا کے حضور اس کے طلبگار ہوں گے, تو وہ آپ کو آزاد کرے گا اور اپنے نام کو آپ کے وسیلہ سے اور زیادہ بڑھائے گا. عزیزو, میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. بائے.